رومی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح غزہ میں اسرائیل کی جو محصور فلسطینیوں کے خلاف تباہ کن بمباری کی جا رہی ہے، یہ ہلاکت خیزی آپ بڑھتی دیکھ رہے ہیں مزید، اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے؟ کیا اس بار جو پلان ہے وہ غزہ کی جو پٹی ہے اس پر مکمل قبضہ کرنا ہے؟ جی، اسرائیل کے ارادے تو بہت ہی تشویشناک اور خطرناک ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی سے ہی وہاں پر ان کی فوجیں اور بمباری کا پورا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ بھی اپنا ایک بحری بیڑا وہاں پر بھیج رہا ہے، اور مکمل طور پر وہ اسرائیل کو جو حماس کے خلاف کارروائی کرنے کی سپورٹ ہے اس کا اعادہ بھی کر رہا ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، کیونکہ غزہ میں جو رہتے ہیں 20-25 لاکھ کے قریب فلسطینی وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور وہ ایک نہ وہاں پر اس وقت بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، اور وہ بالکل ٹریپڈ ہیں۔ ایک سائڈ پر اسرائیل کا بارڈر ہے وہ بند ہے، دوسری سائڈ پہ مصر کا بارڈر ہے وہ بھی بند ہے، اور اب خدا جانے کہ ان بیچارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اس وقت ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اور عالمی سطح کے اوپر اس کی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کا انفارچونیٹلی جو ہے دنیا نوٹس اس طرح سے نہیں لے رہی۔ جو طاقتور ملک ہیں اکثر اور بیشتر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جو انٹروین کر سکتے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں کر رہے۔ اس کی جنگ بندی کے لیے اور صلح کا ایک ڈیل کے لیے لیکن صاحب جس طرح سے نتن یاہو کے یہ الفاظ کہ اسرائیل کی جو جوابی کارروائی ہے وہ مشرق وسطیٰ کو بدل کے رکھ دے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل جنگ کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے ممالک تک بھی اس حد تک جا سکتے ہیں کہ پھر شاید وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ جی، آپ نے یہ بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ نیتن یاہو کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ جوابی کارروائی کے لیے جس طرح کی اگریشن جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے اس خطے کی، تو اس سے یہ خدشہ تو ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ اس خطے میں جو ٹینشنز رہی ہیں اس میں اور ممالک شامل ہو جاتے تھے، لیکن اس پر ایسا مشکل ہوگا، کیونکہ اکثر جو ممالک ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس کا کوئی سفارتکاری سے کوئی جنگ بندی کا سولوشن نکل آئے، کیونکہ اگر یہ آگ پھیلتی ہے جنگ کی، کانفلکٹ کی، تو پھر یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، اور کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ یہ آگے بڑھے۔ اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ رفع دفع کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ اسرائیل کے ساتھ تو امریکہ بھی اب شامل ہو گیا اور ممالک بھی شامل ہو گیا، لیکن دیکھیے آنے والے چند دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے، اور اس میں جو OIC ہے اور اقوام متحدہ ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کی ماضی میں تو ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کوئی امن کی طرف یا جنگ بندی کی طرف یہ معاملہ لے کر جائیں، کیونکہ یہ جنگ پھیلنی نہیں چاہیے۔ یہ اسرائیل کو رکنا چاہیے غزہ کے اندر اپنے کارروائیوں سے، اور امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایک پالیسی کو سپورٹ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مزید معاملات کو کمپلیکیٹ کر دے گا اگر یہ معاملہ تھما نہیں۔ تو فی الحال دیکھیے ابھی تک تو واضح کوئی آثار نہیں ہے، اگرچہ کہ روس کی طرف سے بیان تو آیا ہے سپورٹ میں، لیکن کیا روس ڈائریکٹلی انٹروین کر سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن